بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ان سائڈ دا کیمرہ ITC کے پروگرام فیس ٹو فیس میں آج ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت جناب سید اشتیاق حسین بخاری ایڈوکیٹ موجود ہیں. سید اشتیاق حسین بخاری معروف قانون دان ہیں، ایک سماجی رضاکار بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آزاد جموں کشمیر آزاد جموں کشمیر اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. موسٹ ویلکم بخاری صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید اشتیاق حسین بخاری، مرکزی صدر آزاد کشمیر پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن. مصطفی ایجوکیشن سسٹم جملہ فرآباد میں کوئی 17 ادارے، چیئرمین مصطفی ایجوکیشن سسٹم اور مصطفی فاؤنڈیشن. باقی اپنے دین اللہ پاک جو توفیق دیتا ہے، کوئی خیر کے کاموں میں، کوئی سماجی کاموں میں، وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا پڑتا رہے اللہ کے دعا کے لیے. آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ مصطفی ایجوکیشن سسٹم کے یہاں آزاد کشمیر میں اس کو چیئر کر رہے ہیں. کتنے ادارے ہیں آپ کے مصطفی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، اور کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں 482 مصطفی ماڈل سکولز ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں ہمارے 17 برانچز ابھی تک ہم نے جو اوپن کیے. مصطفی ماڈل سکول کا جو مین تھیم ہے، جو ہمارا جو لوگو ہے کہ ہمارے جبینوں میں سجد خدا کے لیے، ہمارے دلوں میں محبتیں مصطفیٰ کے لیے، ہمارے بازوؤں میں طاقتیں نظام مصطفیٰ کے لیے، اور اسی طرح خوف خدا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت خلق ہمارا جو تربیتی نظام ہے، اس کی بنیادی اساس ہے. مصطفی ماڈل سکول کے ساتھ ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ ہے مصطفی فاؤنڈیشن. مصطفی فاؤنڈیشن ہم آرفنز پہ کام کر رہے ہیں، ہم نیڈی طلبہ پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب تو ہم اپنی جو ہے کریکولم ڈیزائننگ پہ بھی ہماری جو ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں، اور 3 کلاس تک ہم نے اپنا کریکولم بھی ڈیزائن کر لیا ہے. اب یہ جو SNC سنگل نیشنل کریکولم جو آزاد کشمیر میں اگلے سال سے نافذ العمل ہوگا، اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو اپنی بک تیار ہو چکی ہے ان کو سنگل نیشنل کریکولم کا بھی حصہ بنایا جائے. تاثر یہ ہے کہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ اپنا ایک الگ سے نصاب بنانے جا رہے ہیں، اور جو نیکسٹ ایئر شاید وہ اس کو نافذ بھی کرنے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، ایک قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک ریاست کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے، کسی ایک نصاب پر متفق کیوں نہیں ہو رہے؟ جماعت اسلامی کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کے سکولز ہیں، سپوز اگر فار ایگزامپل ریڈ فاؤنڈیشن سکولز ہیں، یا کسی اور نیٹ ورک کے اگر آپ سکولز کی بات کریں تو شاید وہ بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہوں کہ وہ بھی اپنا ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم لانچ کریں، اور ایک خاص قسم کے لوگوں کو آگے جوان کریں. آپ اس پیٹرن پر کیوں چل رہے ہیں؟ اس میں گزارش ہے کہ جو بھی لوگ کسی بھی سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے، انہیں اپنا ایک تھیم، اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. جس طرح ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم خدمت کے مشنری جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد قطن کاروبار نہیں ہے. ہزاروں تعلیمی ادارے یا لاکھوں تعلیمی اداروں کی موجودگی میں کچھ 100 تعلیمی اداروں کو اضافہ قطن نہیں ہے، بلکہ ایک نئی جیت، ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ دینے کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جو پری پرائمری کا اپنا نصاب ڈیزائن کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بک میں A فار ایپل کی جگہ پہ A فار اللہ بھی ہو سکتا ہے نا. D فار ڈاگ، D فار ڈنکی کی جگہ D فار درود پاک بھی ہو سکتا ہے. M فار منکی کی جگہ M فار محمد اور M فار مدینہ بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے بچے کو یہ چینج دے رہے ہیں یار، یہ جو بہت غیر ضروری چیزیں ہیں، کہیں پہ آپ گدھے لا رہے ہیں، کہیں پہ آپ کتے لا رہے ہیں، کہیں پہ آپ اور اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں، اس کی جگہ پہ جو ہماری احساس ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری شناخت ہے، ان چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو روشناس کیوں نہ کریں، آزاد چیزوں سے متعارف کیوں نہ کریں. اگر ہم بات کریں یا اوورآل ہم پاکستان کے نظام تعلیم کی بات کریں، جو نصاب گورنمنٹ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے اس وقت، جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں اس نصاب سے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہوئے، ہمارے 1 کلاس کے بچے کا آپ سلیبس اٹھا کے دیکھیں، 2 کلاس کے بچے کا سلیبس اٹھا کے بیٹھے. ہم لوگ تو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ہم تو عمل پہ یقین رکھتے ہیں. تو گورنمنٹ سیکٹر کے آپ 7 یا 8 کلاس کے بچے کا نصاب اٹھا کے دیکھیں، ہمارے 2 کلاس کے بچے کا 8 کلاس سے زیادہ رچ ہوگا.
جب ہم اتنا مناسب اور اتنا معیاری سلیبس پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، جب اسی بچے کو وہ سلیبس دیں گے تو بچہ سر آپ نے بھی تو گورنمنٹ سیکٹر سے ہی تعلیم حاصل کی ہے نا؟ ہم یہ بات بالکل اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے گورنمنٹ سیکٹر سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن سچ یہ ہے اب میں نے ایک کے بدلے تین سبجیکٹ میں ایس سی اکنامکس کیا ہے، میں ہسٹری کیا ہے، میں انگلش کی ہے، LLB کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا جو بچہ ہے، آج کے میں 5th کلاس کے بچے کا میں گورنمنٹ سیکٹر کا میں MMA ہو کے MSc ہو کے میں گورنمنٹ سیکٹر کے یا آج کے پرائیویٹ سیکٹر کے 5th 5th 6th کے بچے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ آج ہم کوالٹی کا جو ایک تصور تھا جو ہم کہتے تھے، آج ریئل میں پرائیویٹ سیکٹر کوالٹی دے رہا ہے اور کوالٹی کے تھرو ہم اپنا تاثر یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ آپ نے سلیبس کی بات کی، آپ نے نصاب تعلیم کی بات کی، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو نصاب ہے وہ بہت زیادہ مغرب سے متاثر رہا ہے، یعنی کہ مغرب سے آپ کافی مروب لگتے ہیں، آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بہت زیادہ اس مغرب کے قریب ہے، نہ کہ اسلام کے قریب ہے۔ اس میں گزارش کروں کچھ چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی۔ اب ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہم کہتے ہیں کہ ہم قدیم جدید کے حسین امتزاج کی بات کرتے ہیں، اور آج کے اسلام کی تعلیمات سے انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اسلام کی عظمت و حقانیت سے تو انکار ممکن ہی نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تحقیقی کام نہیں کیا گیا۔ آپ ذرا پاکستان کو دیکھیں، پہلی آپ 563 یونیورسٹی کی لسٹ کھنگال کے آپ کو پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ملے گا۔ آپ انڈیا کو دیکھیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان سے سینکڑوں گنا آگے۔ ہم نے جب کام کیا ہی نہیں ہے، اب ہم لوگ آکسفورڈ کا سلیبس لگاتے ہیں، ہم لوگ کیمبرج کا لگاتے ہیں، اب ان کی صرف آپ ایک انگلش کو دیکھیں، انگلش کی ان کی 8 سیریز آئی ہوگی، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں اب اس سے زیادہ ستم ظریفی کیا ہوگی کہ گزشتہ سال سپٹمبر میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا جی کہ 9th 10th لیول پہ سمارٹ سلیبس لگے گا، کیونکہ بچوں کا وقت ضائع ہو گیا، سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ پیپر ہوں گے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، DCRD ادھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم بھی بطور اسٹیک ہولڈر نے ہمیں بھی بلایا، ہم گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے کیا تو ہم آپ کو یہ دیتے ہیں سر۔ انہوں نے وہ چیزیں جب دی، ہم نے وہ PDF فارمیٹ میں دی، ہم نے اسکول میں اس کو پر پرنٹ کیا، اپنے پاس لا کے پرنٹ کیا۔ جب ہم نے ان کا وہ سلیبس دیکھا، میتھمیٹکس 9th اور 10th کا پورا انہوں نے پنجاب کا سمارٹ سلیبس اٹھا کے ڈال دیا جی آزاد کشمیر، حالانکہ ٹیچر فاؤنڈیشن کی جو بکس ہیں وہ آزاد کشمیر کی ہیں اور پنجاب کی تو اپنی بکس ہیں، اور باقی بھی جتنی ہم نے چیزیں دیکھی ان چیزوں میں سمارٹ سلیبس یہ بھی ان کو نہیں پتہ تھا کہ سمارٹ سلیبس میں کیا چیزیں ڈالنی ہیں، کیا رکھنی ہے، ایگزام سکیم کیا ہے، وہ بچے کو پہلے سے زیادہ برڈنائز کر کے مشکل میں ڈال دیا۔ اس پہ ہم نے گزارش کی کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ ہمارا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو سلیبس کو تیار کرتا ہے، ان میں کچھ جو تقرریاں ہیں، اس میں جو تعیناتیاں ہیں، اس حوالے سے ایک عوامی سطح پہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ بھی پولیٹیکلی ان کو وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی بنیاد پر ایک ایڈجسٹمنٹ کی حیثیت سے آنے والا ایک کوئی آفیسر، کیا وہ قوم کے بچوں کے لیے کوئی ایسا سلیبس تیار کرنے کے قابل ہوگا؟ ہماری جو بہت بڑی بدقسمتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ 90s کے بعد ہماری اسٹیٹ میں جو سب سے زیادہ سیاسی جو اکھاڑا بنا، سیاسی حوالے سے جو سب سے زیادہ تجربے کی بٹی بنایا گیا، وہ ایجوکیشن سیکٹر تھا۔ ہمارے یہاں المیہ یہ رہا کہ معاشرے میں جس شخص کو کسی فیلڈ نے قبول نہیں کیا، وہ سیاسی بنیادوں پہ معلم بن گیا، وہ ٹیچر بن گیا۔ جب آپ میرٹ پہ نہیں آئیں گے تو آپ چینج کیا لائیں گے؟ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہماری جو تباہی کی، جو ستیاناش کیا سسٹم کا، وہ سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ جب سیاسی ٹیچر وہ جن کو نہیں تھے سیل، جب وہ ہمارے بھائی، ہمارے محترم صاحبان آ کے اپنی خدمات دینے کے لیے اس فیلڈ میں آئے تو خدمات دینے کے قابل نہیں تھے، مسائل تب بنے۔ اور سلیبس کی بات ہے، سلیبس اب تب بنا پائیں گے کہ آپ کی اس والے سے ایجوکیشن ہوگی، آپ کو نہ ہوگا، آپ کو ویئر اباؤٹ کا پتہ ہوگا۔ اب میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس سیکٹر میں بعض لوگ بڑے برین ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن وہاں پہ مسائل کے ہیں۔ جہاں پہ آپ ایک سیکٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت صلاحیت ہیں، آپ کے اوپر جو برین بیٹھا ہوا ہے وہ شاید سیاسی بنیاد پہ آیا ہوگا،
اس کو کا چیک ہی نہیں ہے, اس کو کام لینا ہی نہیں آتا, آپ کی صلاحیتیں تو دم توڑ گی نا, آپ کام کیا دیں. آپ سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو یا ان ذمہ داران کو جو کہ ارباب اختیار ہیں کہ وہ یکساں نصاب تعلیم کو ترتیب دیں اور یکساں نظام تعلیم کو لاگو کریں؟ اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ گزشتہ سال سے ایک وہ بڑی ٹرم چل رہی ہے SNC, سنگل نیشنل کریکلم. ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کوئی ذرا بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیشنل کریکلم سے ہٹ کے ملک میں کوئی بھی ادارہ کوئی بھی بک پبلش نہیں کر سکتا. وہ کریکلم کی نیشنل کریکلم جو ہے اس کی طرف سے یونیورسٹی اس کو ملے گی, وہ بک تب ہی وہ پبلش کر پائے گا. اب سنگل نیشنل کریکلم کی اصلاح بعض لوگوں کو پتہ ہی اب چلی ہے. وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب سنگل نیشنل کریکلم میں بھی کلیئر بات یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے اداروں نے جو ضابطہ بنایا اس سے باہر نہیں جا سکتے. اب جو بکس آ رہی ہیں سنگل نیشنل کریکلم نام ضرور ہے, لیکن 5 7 8 10 پبلشر بکس پرنٹ کر رہے ہیں اسی کی جو ان کو ایک گائیڈ لائن دی ہے, جو روٹ میپ دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ایک نصاب کا کہا, ایک نصاب کے حوالے سے اگر کوئی سنجیدہ کوششیں کی جائیں تو بندہ کوئی شاید بہتری کی توقع رکھتا ہے. لیکن عملاً یہ ہے کہ دنیا پوری کو اٹھا کے دیکھیں, ایک سے زیادہ نصاب پڑھائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر ایک سے زیادہ نصاب پڑھائے جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں, ایک آپ کے انگلش میڈیم ہے, ایک آپ کا اردو میڈیم ہے, یا تو یہ کہ آپ کی آفیشیل لینگویج ساری اردو ہو جائے جو اردو تھی, تب تو ہم بھی کہیں گے جی کہ واقعی نصاب اردو ہو جائے. آپ کی جتنی بھی آفیشیل لینگویج ہے, آپ کی ڈاکومنٹیشن ساری انگلش میں ہو رہی ہے, آپ کا ہائی کورٹ سپریم کورٹ جتنی بھی پلیڈنگ ساری انگلش میں ہو رہی ہے. تو پھر ہم اگر انگلش میڈیم کی طرف آج ہی بچے کو لے کے جا رہے ہیں, ہم تو اپنے بچے کو آج ہی وہ راہ دے رہے ہیں کہ کل آپ نے جا کے پھر محتاج ہونا ہے. آپ اردو میں جائیں گے, کل آپ آفیشیل لینگویج آپ کی انگلش ہے, کل تو آپ ایک طرح سے معذور ہو جائیں گے, آپ کسی قابل نہیں رہیں گے. آج ہی اگر آپ انگلش کہنے والے, لکھنے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے بن جائیں گے, کل آپ کے لیے وہاں پہ آسانی ہوگی. اس پہ اگر اس لیول پہ کچھ چینجز کی جائیں تب یہ سوچا جا سکتا ہے, ورنہ یہ جو نہ رہے, یہ جو دعوے ہیں, یہ بڑے غیر ناپائیدار ہو گئی نا. جو ایک لوئر کلاس, ایک مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ ایک خاص اس دائرے میں رہ گیا, اور جو اپ کلاس کے لوگ ہیں, ہائی کلاس کے لوگ ہیں, ان کے بچے جو ہے وہ اچھی فیسیں بھی دیں, اچھی تعلیم بھی لیں, اور جو غریب کا بچہ ہے, جو ریڈی بان کا بچہ ہے, وہ وہی گورنمنٹ سیکٹر میں جائے اور وہ وہی ڈی سے ڈونکی پڑھے. میری گزارش ہے نا, یہ جو تقسیم کر رہی ہے یہ تو ہماری بیوروکریسی کر رہی ہے, ہماری گورنمنٹس کر رہی ہے. اب دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں. کچھ دن پہلے تک بورڈ کلاسیں چل رہی تھی, اب بورڈ کلاسیں بند ہوگی. ہمارا نظام جو ایگزامز ہو رہے تھے, ایگزامز ہمارے ملتوی ہو گئی. ہمارے یہاں کوئی بھی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی. اور ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں بند ہوتے, جہاں پہ تعلیم بند ہوتی ہے. یہاں پہ تعلیم بند کر دی گئی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے, کیمبرج کے پیپر ہو رہے ہیں اور اے لیول کے پیپر ہو رہے ہیں, یہ تو تقسیم وہ کر رہے ہیں. یہ جب اس تقسیم کو ختم کریں گے تو انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا اس لیے ایشو نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو ریڈی والا ہے اس کا وہ بھی آج اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے, جو اڈے میں دن بھر مزدوری کرتا ہے اپنے بچے کو وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے. لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. ایون گورنمنٹ ٹیچر بھی پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں. جتنے بھی گورنمنٹ آفیشیلز ہیں سب کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہماری محبت میں ہمارے پاس بچوں کو نہیں بھیجتا کوئی. ہمارے پاس اگر کوئی بچہ بھیج رہا ہے وہ ہمارے رزلٹ کی وجہ سے بھیج رہا ہے, وہ ہمارے جو مثالی ماحول ہے اس کی وجہ سے بھیج رہا ہے. وہ اپنے بچے کی ایجوکیشنل جو پروگرس ہے, جو پرفارمنس ہے اس سے وہ سیٹسفائی ہے, وہ تب بھیج رہا ہے. اب سمجھتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم سے کچھ خرابیاں بھی آ رہی ہیں ڈیفینیٹلی. جہاں پہ اسپیشلی ہائر کلاسز میں, جہاں پہ بامل لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ مسائل تھے, مسائل ہوں گے, مسائل رہیں گے. ہو سکتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی سیکنڈری یا سیکنڈری کلاسز ہیں وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ بچوں اور بچیوں کو الگ پڑھایا جانا چاہیے. لیکن جہاں پہ چیک اسٹرانگ ہو تو وہاں پہ کوئی ایجوکیشن بھی ہو تو وہاں پہ مسائل نہیں آتے. ہم گزشتہ 23 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہمارا پارٹ بھی رہے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے بچے, ہماری روحانی اولاد, ہماری بچیاں, ہماری اولاد, ہمارے ٹیچرز, ہماری بہنیں جب یہ سوچ رکھ کے بیٹھیں گے تو کبھی مسائل نہیں ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر ٹیچرز فاؤنڈیشن ہے اور دوسری طرف آپ کی آزاد کشمیر پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن, یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے متحارب تنظیمیں ہیں.
آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ اب ٹیچرز کو آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ حکومت کی طرف سے انہوں نے ایک طویل عرصے سے ایک پروٹیسٹ اپنا ایک بڑی لانگ ٹائم انہوں نے جاری رکھا، اور اس کے بعد ان کو اگرچہ چھتر چوک میں ان کو لاٹھی چارج ہوا ان کے اوپر، تو آج ان کو وہ اپنا وہ کامیاب ہو گئے. آپ اس کو بلیک میلنگ سمجھتے ہیں یا ان کی محنت کا پھل سمجھتے ہیں؟ میں اس میں ذرا کھل کے گزارش کروں گا. ہم جس اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں نا، ہمارا معیار یہ ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس اسٹیٹ کے سب سے غریب آدمی، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اس اسٹیٹ کے سب سے غریب آدمی، جن نے اپنی سیلریز میں 120% انکریمنٹ لیے، 120% اضافے کیے. آج وہ لوگ 7 لاکھ یا اس سے ایکسیڈ ہو رہی ہیں ان کی سیلریز، اور وہ اسمبلی میں قراردادیں یہ پاس ہو رہی ہیں جی جو آپ کے ایم ایل اے جو آپ کا منسٹر ہے اس کی پینشن بھی ہو جائے. جب اس لیول کے لوگوں کی یہ سوچ ہوگی، پھر ٹیچر بھی اسی معاشرے کے، اور زیادہ لوگ سیاسی بنیادوں پہ آئے ہوئے ہیں. اب این ٹی ایس ہوا یہ خیر کی ایک بات ہے، تو انہوں نے بھی وہی سوچ لے کے چل دی. یہاں پہ 2 چیزیں میں واضح کرنا ضرور سمجھے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو تنظیمیں اساتذہ تھی یا ہے، جب ان کا درداں تھا، ان کو لاٹھی چارج کے بعد ہم ان کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ جا کے ہم نے بھرپور اظہار یکجہتی کی. ہم تب بھی کہتے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آج کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی چیف سیکرٹری ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے، وہ ایک معلم کی جوتیوں کا مرہون منت ہے. ایک معلم کی وجہ سے وہ وہاں پہ پہنچا ہے. معلم کی تکریم پہ ہم کبھی بھی نہ عرف آنے دیں گے، نہ یہاں پہ کلام ہو سکتا ہے. جو معلمین کو پہ انہوں نے لاٹھی چارج کیا، وہ انتہائی ظالمانہ، انتہائی امکان اور انتہائی قابل مذمت فعل ہے. ہم اس کی تب بھی مذمت کرتے تھے، آج بھی مذمت کرتے ہیں، آنے والے کل بھی کچھ ایسا ہوگا ہم اس کی بھی مذمت کریں گے.